सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर बहुत ही प्यारा सा बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम सुनो समझो और सीखो लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत प्यारी प्यारी दीनी और दिलचस्प मालूमात आज भी लेकर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम के अंदर हम सब हाजिर हैं। तमाम बच्चे स्क्रीन के सामने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े गौर के साथ तमाम बातों को देखना भी है, सुनना भी है, सीखना भी है और समझना भी है। हमारे साथ बच्चे भी टीम ए और टीम बी की सूरत में मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह इनसे कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे। इन एक्टिविटीज़ की सूरत में आप बहुत सारी बातें सीखने की भी कोशिश करेंगे। और मेरा एक मशवरा आपको ये है, अपने पास एक कलम और कॉपी ज़रूर रखा करें। बिलखुसूस इस प्रोग्राम के लिए हो सके प्रोग्राम का नाम लिख लें कॉपी के ऊपर कि ये कॉपी जो है इस नाम की है, इस प्रोग्राम के लिए कॉपी ख़ास है। उसमें से आपको जो बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिलती है एक्टिविटीज़ की सूरत में, इस प्रोग्राम की आप जो है कुछ चीज़ें इस प्रोग्राम की कॉपी बना लेंगे और इसके बाद जो है उसके अंदर इस प्रोग्राम में आपको जो जो सीखने को मिलेगा ना, वो आपने पॉइंट नोट करने हैं। तो इंशाल्लाह आप कुछ ही अरसे में देखेंगे, एक हफ़्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर आपके पास एक कॉपी, एक रजिस्टर बना हुआ होगा जिसके अंदर बहुत सारी दीन की कीमती मालूमात मौजूद होंगी। हो सकता है कि बहुत सारी किताबों का मुताला करने के बाद भी आपको इतनी सारी मालूमात एक साथ नहीं मिल सकेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है ख़ास तौर पर आपके लिए किया जाता है और कोशिश की जाती है कि बहुत सारी दीनी मालूमात आपके लिए जमा की जाए। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करें, दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में आपको एक सवाल भी हम दे रहे हैं जिसका जवाब आपने हमें देना है। कुरान पाक से मुतालिक बहुत ही प्यारा सा है, आसान सा सवाल है, लेकिन देखते हैं कि हमारे कौन से इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो हमारे इस सवाल का जवाब देते हैं। सवाल आपसे ये है कि कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? आपने आयत तो सुनी होंगी, रुकू भी सुने होंगे, पारे भी सुने होंगे। कुरान पाक में पारे कितने पारे? भाई टीम ए को तो मालूम है, टीम बी में से बताएं कितने हैं? 30 पारे हैं। चलें ये बताएं कि कुरान पाक में आयत कितनी हैं? एक हाथ उठा हुआ है टीम ए से और एक टीम बी से। जी, टीम बी से छोटे से बच्चे हैं, माइक दीजिए इनको ज़रा। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, ठीक है जी। 1400 आयत है जी 1400 आयत बता रहे हैं, आप बताइए जी। 6666 6666 आयत हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक प्यारा सा कलाम शामिल करते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या
दुहा कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्स दुहा कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्स दुहा कर दे गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे जगाबानी अता कर दे भरी जन्नत गिबा कर दे जगाबानी अता कर दे भरी जन्नत गिबा कर दे वो नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे मुझे क्या फिक्र गो अख्तर मेरे यावर गो यावर मुझे क्या फिक्र गो अख्तर मेरे यावर गो यावर मुझे क्या फिक्र गो अख्तर मेरे यावर गो यावर बनाओ को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बना कर दे बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बना कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे माशाअल्लाह 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 बहुत ही प्यारा कलाम हमारे सना खान ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। अल्लाह पाक की आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और हमारे भी दिलों में इश्क़ रसूल को उजागर फरमाए। प्यारे प्यारे बच्चों, आइए शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में एक बहुत प्यारा सा सेगमेंट है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को भी होता है और बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है। पहले तो मैं आपको करके दिखाता हूँ और इसमें देखें कुछ नंबर हैं, आपने तवज्जो के साथ देखना है। इसके पीछे जो है कुछ नंबर्स हैं, कुछ कलर्स भी लगे हुए हैं और आपसे जब कहा जाएगा आप अपना कलर सेलेक्ट कीजिए तो आपने सेलेक्ट करके इसको कलर को ऊपर कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको 25 नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब 25 नंबर आपने कोई इस तरह की बात बतानी है, कोई फजीलत बतानी है, कोई रिवायत बतानी है कि जिसमें क्या आता हो 25, यानी कि वो नंबर आता हो जो कि इन कलर्स के पीछे मौजूद है। अब देखना ये है कि आप जो भी कलर सेलेक्ट करते हैं उसमें वो नंबर निकलता है या कौन सा नंबर निकलता है। आपने वो रिवायत, कोई फजीलत, कोई बात, कोई इस तरह की जो है वो चीज़ बतानी है। जैसे कि 25 हमने देखा, ठीक है, मैं इसको उठा देता हूँ। अब देखें इसके पीछे 25 निकला है, ठीक है। अब इसकी रिवायत, इसके बारे में हमारे पास एक फजीलत मौजूद है कि जिसने ज़ोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, उससे इस तरह की 25 नमाजों का सवाब मिलता है। जोर से क्या कहेंगे?
سبحان اللہ کہیں گے، کوئی فضیلت کی بات معلوم ہو اللہ رب العزت کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ اس کا بہت ثواب حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی ایکٹیویٹی کس طرح سے کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیم اے سے بچہ بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا کلر سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، کون آنا چاہے گا ٹیم اے سے؟ جی ہاتھ اٹھائیے، ایک ہاتھ، دو ہاتھ اٹھے ہیں۔ چلیں بھائی آپ آ جائیے، جن کے پاس مائک ہے آ جائیں، مائک کو لے کر آ جائیں۔ جی جی آپ وہاں کھڑے ہو جائیے، اور اب کلر کون سا سلیکٹ کریں گے پہلے یہ بتائیں۔ ایک منٹ، کون سا کلر سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ والا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیے اب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کلر کون سا نمبر نکلتا ہے۔ جی آئیے، ایک نمبر نکل آیا بھائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک نمبر سے آپ نے کوئی ہمیں ایسی بات بتانی ہے کہ جس میں کوئی فضیلت ہو، کوئی روایت ہو، جیسے میں نے ابھی آپ کو 25 کی فضیلت بتائی، 25 کے حوالے سے فضیلت بتائیے۔ اب آپ نے ایک کے بارے میں ہمارے بچوں کو کیسی بات بتانی ہے جو انفارمیٹیو ہو، انفارمیشن ہے، کوئی معلومات ہے، دینی بات ہے، فضیلت ہے۔ اگر کوئی ذہن میں ہے تو سوچ لیجئے، ہمیں بتائیں۔ جی، جو جمعے کی نماز میں پہلے مسجد پہنچتا ہے اس سے اللہ کی راہ میں ایک اونٹنی کا صدقہ دینا پڑتا ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، بڑی پیاری فضیلت پیارے بچوں انہوں نے ہمیں بتائی ہے، بڑے پیارے سے بچے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ۔ محمد حمزہ۔ محمد حمزہ نے دیکھیے کتنی پیاری روایت بتائی ہے، فضیلت بتائی ہے۔ محمد حمزہ سے ایک بار پھر سنتے ہیں۔ جی حمزہ، ہمارے بچوں کو بتائیے آپ نے کیا فضیلت بتائی ہے۔ جو جمعے جی کے دن بچوں کو بتائیں۔ جو جمعے کے دن مسجد میں پہلے پہنچتا ہے اسے اللہ کی راہ میں ایک اونٹنی کا صدقہ دینا پڑتا ہے۔ ایک اونٹ کا ثواب، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے پہنچ جاتا ہے، کچھ لوگ بہت تاخیر سے جا رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا زیادہ جلدی جائیں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو جو شخص زیادہ جلدی جاتا ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لاکھوں روپے کا اونٹ آتا ہے پیارے بچوں، لاکھوں روپے کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا اونٹ آتا ہے۔ اب جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی چلے جائیں اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جس روایت میں ایک کا ذکر تھا۔ ہمارے حمزہ نے الحمدللہ بالکل درست جواب دیا ہے۔ حمزہ تشریف رکھیے، اور اب جو ہے ٹیم بی سے بلاتے ہیں دوسرا بچہ، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا کلر سلیکٹ کریں گے۔ جی بھائی، کون آنا چاہ رہا ہے مقابلے میں حصہ لینا ہے؟ کوئی تیار ہی نہیں لگ رہا ہے یہاں پر، تو ٹیم اے کا وزن زیادہ لگ رہا ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ جی بھائی، کوئی بھی نہیں ہے؟ کون آنا چاہے گا؟ ہاتھ اٹھائیں، کون آنا چاہے گا؟ ہمت کریں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ ارے ماشاءاللہ ہمت کر لی، چلیں آ جائیے۔ ان کو مائک دیں، ہے ان کے پاس مائک۔ جی بھائی، کون سا کلر سلیکٹ کرنا ہے؟ اوکے چلیں، گرین کلر۔ بچے نے جو کلر سلیکٹ کیا اس کے پیچھے نمبر آیا ہے، کیا نمبر آیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 50۔ 50 نمبر جو ہے وہ آیا ہے، 50 نمبر۔ آپ کا مائک جو ہے آن کر لیتے ہیں۔ چلیں اب آپ بتائیں گے 50 سے متعلق کوئی ایسی روایت، کوئی فضیلت جو ہمارے بچوں کی معلومات میں اضافے کا باعث اور آپ کو معلوم بھی ہو۔ جی سوچیں، آپ کچھ گائیڈ کریں ان کو۔ آپ کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات کہ جس میں 50 آتا ہو اور یہ بچے ہمارے اس اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ سکیں؟ جی بھائی، آپ میں سے کوئی ان کو گائیڈ کر دیں اگر 50 آتا ہو اس میں۔ بڑی پیاری روایت ہے اس حوالے سے جس میں 50 کا لفظ ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دوں۔ درود پاک کی فضیلت کے متعلق ہے، کبھی سنی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا، ہے کچھ پتہ ہے؟ ارے آ گیا ذہن میں آ گیا بھائی۔ جی چلیں، قیامت والے دن ان سے نبی پاک ہاتھ ملائیں گے۔ دوبارہ پوری روایت ہمارے بچوں کو آپ سنائیے، پوری فضیلت سنائیے۔ جی، نبی پاک کا فرمان ہے جو میرے پیچھے 50 بار درود پاک پڑھے گا، میں قیامت والے دن اس
उससे हाथ मिलाऊंगा। उससे हाथ मिलाऊंगा, मुसाफा करूंगा, हाथ मिलाऊंगा। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? हसनैन। 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 हसनैन भाई हमें देखें फजीलत सुना रहे हैं। जी हसनैन भाई जरा एक बार फिर सुना दीजिए माइक पर, कैमरे को देखकर। जी। नबी पाक का फरमान है, जो मेरे पास 50 जो मेरे मुझ पर- पीछे जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पड़ेगा, क़यामत वाले दिन में उसके साथ हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह। देखिए कोशिश करें प्यारे बच्चों, तो कितनी प्यारी फजीलत है ना। कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है? 50 मरतबा। इंसान दुनिया में किसी से अगर प्यार करता है, कोई पर्सनैलिटी है, इंसान उससे मोहब्बत करता है, उसका फेवरेट पर्सनैलिटी है, तो उससे हाथ मिलाने का, उसका ऑटोग्राफ लेने का कितना शौक होता है ना, कि मैं इससे हाथ मिला लूँ, उसके साथ तस्वीर खिंचवा लूँ। लेकिन ये दुनिया की शख्सियात हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो भी क़यामत के दिन जिसे हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, कितना खुश नसीब इंसान होगा, है ना। और कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना है? सिर्फ 50 टाइम्स। सिर्फ 50 बार दुरूद पाक पढ़ना है। मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर आप पढ़ लेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर आप 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो अपना मामूल बनाइए, सोने से पहले, उठने के बाद, नमाजों के बाद इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे तो बहुत फजीलत हासिल होगी। तशरीफ़ रखिए हसने। अब टीम ए से देखें, 2 हमारे जो ये थे खुल चुके हैं नंबर्स, अब बाकी 2 हैं। टीम ए से देखते हैं कौन है। एक हाथ उठा हुआ है। जी आइए भाई, माइक लेकर आ जाएं। चलें अब देखते हैं कि ये कौन सा कलर सेलेक्ट करते हैं। कौन सा करना है? पिंक वाला करना है। चलें भाई। 70,000 70,000 आ गया है। अब देखना ये है कि 70,000 के मुतालिक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुज़ैफा। मोहम्मद हुज़ैफा। 70,000 से मुतालिक प्यारे बच्चों हमारे हुज़ैफा क्या बताएंगे, हमें तवज्जो के साथ सुनना है। जी हुज़ैफा, है कोई ज़हन में बात? 70,000 आता हो, कोई सी रिवायत, कोई सी बात, कोई दीनी मालूमात हमें पता चले हमारे बच्चों को कि जिसमें 70,000 आता हो। जी कोई गाइड करना चाहे तो इन्हें हेल्प कर सकते हैं। इनकी टीम ए में से, टीम बी में से कोई करना चाहे तो इनको गाइड कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूं? कर दूं? देखिए थोड़ा सा बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा फिर, ठीक है। 70,000 जो शख्स रात में सूरत दुखान पढ़े, क्या होगा? जो शख्स रात में सूरत दुखान पढ़ेगा तो सुबह होने तक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोबारा पूरा पूरा सुनाएं, माइक पर बोलें, रात को हमारे बच्चों को बताएं। जी जिसने मुझ पर रात के वक्त सूरत दुखान, मुझ पर नहीं, जो शख्स रात में सूरत दुखान पढ़े, जो शख्स रात को सूरत दुखान पढ़े, जी। अल्लाह ताला उस 70,000 फरिश्ते उसके लिए सुबह तक नेकियां लिखते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए हमें रिवायत बताई है, फजीलत बताई है सूरत दुखान पढ़ने की, कि जो शख्स रात को सूरत दुखान पढ़ेगा सुबह तक अल्लाह के मासूम फरिश्ते, कितने? 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले भाई, टीम बी से हम कौन आएगा? पहले ही मुश्किल से आ रहे थे, अब देखते हैं कौन रेडी होता है। अरे आ गया भाई, आ गया, हिम्मत कर ली बच्चे ने। अब एक ही रह गया, आप नकाब उठा दीजिए इसके ऊपर से। 70। चले भाई देखते हैं कि 70 के मुतालिक हमारे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल। आदिल। मोहम्मद आदिल, देखते हैं कि 70 के मुतालिक आपको क्या बता रहे हैं। जी आदिल भाई, 70 के मुतालिक कोई रिवायत, कोई हदीस, कोई फजीलत, कोई गाइड करे ना इनको भाई। चले मैं आपको क्यों देता हूँ इमामा, बताएं आप। जुम्मे के दिन जो इमामा बांध कर, जी 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 आगे बढ़े, शाबाश। हाँ हाँ, जुम्मा के दिन जो इमामा बांध कर नमाज पढ़े,
اسے مائک تھوڑا اوپر کریں جی 70 نمازوں کا ثواب 70 جمعوں کے برابر ثواب ملتا ہے. ماشاء اللہ. ہمارے عادل بھائی نے آپ کو بتایا, تشریف کیا عادل بھائی, بتایا کہ جو شخص امامہ باندھ کر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اسے 70 جمعوں کا ثواب 70 جمعوں کے برابر ہے. ایک بار جو ایک جمعہ کی نماز پڑھے گا امامہ باندھ کر 70 جمعوں کے برابر ہوگا. تو پیارے بچوں, یہ تھی ہماری ایکٹیویٹی جو ہم نے ہمارے بچوں کے ساتھ کی ہے. ہمارے بچوں نے اس کے ذریعے آپ کو بہت ساری دینی معلومات پہنچائی ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ کالز ہیں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام وسیلہ نوید ہے, میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں. جی میں دارالمدینہ کی 1 کلاس میں پڑھتی ہوں. ماشاءاللہ. آج میں نعرے لگاؤں گی. ماشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی آسمانوں جنتی جنتی ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد عباد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ زہرا ہے, میں صحیح سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. قرآن پاک میں 7 منزلیں ہماری چھوٹی سی گڑیا نے جواب دیا ہے. چلے دیکھتے ہیں, آخر میں بتائیں گے آپ کو کہ درست جواب کیا ہے. نیکسٹ. میرا نام انم مطالعہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں. قرآن پاک کی 7 منزلیں انہوں نے بھی بیان کی ہے. چلیں دیکھتے ہیں. نیکسٹ. میں کراچی سے احمد رضا عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں. جزاک اللہ خیرا. بھئی کراچی کی ہی کالز آ رہی ہیں, کوئی باہر والے کال نہیں کر رہے کیا, دوسرے شہروں والے. جی نیکسٹ. میرا نام محمد احمد ہے, میں ناروال سے ناروال سے بات کر آگے رہا ہوں. قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں. قرآن پاک میں 7 منزلیں. ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ. میرا نام فضیل رضا ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے یوسف بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. میں ہوں احمد رضا تاری صادق آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. ماشاء میں اللہ. آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. ماشاء اللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر. پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ یہ کچھ کالز ہم نے شامل کی. بچوں نے کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے, نعرے بھی لگائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اللہ پاک کی نعمتیں. جی سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. اچھا پیارے بچوں, ہم نے اپنے اس پروگرام کا ہمارا طریقہ کار فارمیٹ یہ ہے کہ کچھ الفابیٹس ہیں, حروف تہجی, اور ہم آپ کو بتائیں گے وہ حرف تہجی. مثال کے طور پر الف با تا سا جیم سین شین, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس لفظ سے اس حرف سے شروع ہونے والی اللہ پاک کی کوئی نعمت ہمیں بتانی ہے کہ اس سے اللہ پاک کی کیا کیا نعمتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے ٹیم بی کے پاس بھی آئیں گے, آپ کو بھی ایک حرف دیں گے اور آپ نے بھی ہمیں نعمتوں کے بارے میں بتانا ہو. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے یہ ہیں کہ ٹیم اے والے زیادہ نعمتیں بتاتے ہیں یا ٹیم بی والے بتاتے ہیں. مقابلہ شروع ہو چکا ہے. آپ سب تیار ہیں بھائی؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ سنو سمجھو سیکھو. ہاں, آپ بولیں گے سنو, کیا ہے؟ سنو. آپ بولیں گے سمجھو. جی آواز نہیں آ رہی ہے, دیکھیں ان کی آواز کیسی تھی, دوبارہ بولیں ذرا. سنو سمجھو سیکھو.
اب آپ सुनो सुनो یہ دیکھیں ایسا جوش ہونا چاہیے جی. सुनो सीखो. ہاں سنو سمجھو سیکھو. تو آپ نے سننا ہے پیارے بچوں, سمجھنا ہے, اور اس کے بعد اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئیے ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اللہ پاک کی وہ نعمتیں بتائیے جو حرف سین سے اسٹارٹ ہوتی ہوں. کس کس کو معلوم ہے بتائیے؟ سین سے اللہ پاک کی نعمتیں بتانی ہیں, حرف سین سے. آپس میں مشاورت کر لیں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بتانی ہے اللہ پاک کی نعمتیں. جی سین سے سمندر, آ گیا بھائی, آ گیا. ایک بھائی گنتے جائیے گا آپ خود ہی. سین سے سالن بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہے. ٹھیک ہے, سمندر. سمندر, سالن. جی نیکسٹ سانس. سانس بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. یہ تو بڑی زبردست بات ہو گئی. جی آپ دیکھیں انہوں نے بہت سارے بتا دیے, سانس, سمندر, سالن. 3 بس لوک کریں, اور کچھ نہیں آ رہا. سامان. سامان کو باقاعدہ یوں نعمت کے اس میں کوئی وہ کرے نا, نشاندہی کرنی پڑتی ہے. جی 3 ہو گئے ہیں. सड़क درخت. सड़क درخت میں سین. सड़क सड़क سڑک. سڑک کو یوں تو دیکھیں اس پوری کائنات میں ساری اللہ کی نعمتیں ہی ہیں, لیکن اس کو باقاعدہ نعمت کے طور پر جو علماء بیان کرتے ہوں, ٹھیک ہے نا, ہم وہ لینا چاہ رہے ہیں. جیسے انہوں نے سمندر کا ذکر کیا, سورج. ارے واہ بہترین ہو گیا بھائی, انہوں نے تو سین کی لائن لگا دی ہے. چلیں لاک کرتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, اللہ پاک کی نعمت کا ذکر کیا سمندر. کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. اس کے اندر کتنی سمندری مخلوقات ہیں جن کے ذریعے سے انسان فائدے حاصل کرتا ہے, رزق حاصل کرتا ہے, روزی حاصل کرتا ہے. اور اللہ پاک کی اتنی عجیب و غریب مخلوقات جو ہے سمندر کے اندر موجود ہیں, جو زمین پر بھی اتنی نہیں ہے جتنی سمندر کے اندر ہے. اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں سمندر کے اندر موجود ہے. یوں ہی سورج, انہوں نے کہا انسانی زندگی کے لیے سورج انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پتہ ہے آپ کو, انتہائی اہمیت کا حامل. اگر سورج نہ ہونا تو شاید ہم زندہ نہیں رہ سکیں. اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر درخت اگتا ہے, پودے اگتے ہیں, اس میں سورج کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. پھل سبزیاں حاصل ہوتی ہیں, اس میں سورج کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یوں ہی ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں سورج کی دھوپ کی وجہ سے. سبزی, ارے واہ بھائی واہ, سبزی بھی آ گئی. تو سبزی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اس سے صحت حاصل کرتے ہیں, غذا حاصل کرتے ہیں. تو اللہ پاک کی جو بھی نعمت ہو نا, اس پر ہمیں پتہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. چلتے ہیں جی. سر بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. واہ بھیا, بہت ساری نعمتیں بتا دی ہیں. سامان, سانس, صاحبان, سایہ, سبزہ, سادگی, ساحل, یہ بھی اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں جو سین سے سٹارٹ ہوتی. چلیں اب آتے ہیں ٹیم بی کی طرف. آپ سب تیار ہیں نعمتوں کا بتانے کے لیے نام؟ آپ سے ہم پوچھتے ہیں شین سے سٹارٹ ہونے والی نعمتیں بتائیں. شین. سین کے بعد آتا ہے شین. جی شب معراج. شب معراج. شب معراج بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. کیسے نعمت ہے؟ اس میں ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا تھا. کیا ملا تھا؟ شب معراج میں تو ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا تھا. ویری گڈ. آپ نے کتنی بتائی تھی بھائی نام؟ 6. چلیں بھائی یہاں پر ایک ہو گیا ہے. شب قدر. شب قدر دوسری نعمت بتا دی. ساری شبیں لے کر آؤ گے کیا آپ؟ شب قدر, شب معراج. شب قدر میں قرآن نازل ہوا تھا. شب معراج میں نماز فرض ہوئی تھی. ماشاءاللہ, ویری گڈ. چلیں جی. शब बारात. شب برات, پھر شب آ گئی شب براعت. اس میں اللہ رب العزت بے شمار گناہگار لوگوں کو بخش دیتا ہے. شب برات بھی دیکھیں کتنی ہوگی نعمتیں, گنتے جائیے گا آپ لوگ. شعبان. شعبان بھی اللہ کی نعمت ہے. شعبان کا مہینہ. ویری گڈ. 4 ہو گئی بھائی ماشاءاللہ. چلیں آگے بڑھیں. آپ بتا رہے ہیں ان کی طرف سے جی, اور سوچیں. بس 3 4 ہو گئی. جی 4 ہو گئی. چلیں اور بتائیں. دیکھیں صبح کے بعد کیا آتا ہے؟ شام. ہاں, بچوں کی شام سنا تھا نا, پروگرام آتا تھا. شام. ٹھیک ہے, تو صبح کے بعد کیا آتی ہے؟ شام. کتنی نعمتیں ہو گئیں؟ شام بھی تو اللہ پاک کی نعمت ہے نا. صبح بھی اللہ کی نعمت ہے, شام بھی اللہ کی نعمت ہے, رات بھی اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے, یہ جو زمانے ہیں, وقت ہے, دن ہے, اللہ پاک کی نعمت ہے.
تو ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنے ہو گئے؟ 5. لاک کر دیں. یہ پھر ٹیم اے کے زیادہ ہو جائیں گے. جی ایک اور بتا دیں. چلیں استاد اور بھائی استاد کا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے نا. استاد کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں آ رہا بھائی. شین سے آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ان کو پتا ہے. شاگرد. ٹھیک ہے, شاگردی بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. تو 6 برابر ہو گئے. اب چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف. جی چلیں ٹیم اے, آپ تیار ہیں؟ آپ سواد سے بتائیں گے. چلیں اسٹارٹ کریں. صاف ستھرا رہنا, صادق ہونا. کیا ہے؟ صادق. جی صاف ستھرا رہنا. صاف ستھرا رہنا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے, اور شام کے بعد کیا آتی ہے؟ صبح. یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. جی کتنے ہو گئے؟ 3. چلیں آگے, بس لاک کریں. جلدی 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 سوچیں. بھئی صفائی کس سے حاصل کرتے ہیں؟ صفائی ستھرائی اپنے جسم کی صابن سے. صابن کس سے آتا ہے؟ سواد سے آتا ہے نا. ٹھیک ہے, اللہ پاک کی راہ میں جب کچھ خیرات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کرنا؟ صدقہ کرنا کہلاتا ہے. ماشاءاللہ. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. چلیں بھائی 5 پہ لاک کرتے ہیں. آ جاتے ہیں ایک اور نعمت بڑی زبردست ہے, وہ ہے صحت. ہاں, سواد سے صحت بھی تو آتا ہے. چلیں, صحت اللہ پاک کی نعمت ہے نا. دیکھیں بیمار ہوتے ہیں, اسکول نہیں جا سکتے, مدرسے نہیں جا سکتے, صحیح نماز نہیں پڑھ سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, محنت نہیں کر سکتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. ٹھیک ہے, اللہ پاک کی نعمت ہے. دیکھیں ہم صحت ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. صحت نہیں ہوتی تو کیسے بیٹھتے ہیں یہاں پر؟ آ بھی نہیں سکتے تھے اسٹوڈیو کے اندر, پروگرام میں شرکت بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ پاک اس نعمت کا شکر کریں گے, فائدہ یہ ہوگا جس نعمت پر اللہ کو شکر ادا کریں گے اللہ اس میں اور برکت دے گا. ٹھیک ہے, چلیں ٹیم بی کے پاس آتے ہیں اور انہیں ہم لفظ دیتے ہیں توئیں. توئیں سنا ہے؟ توئیں, توئیں زوئیں تو. جی طوطا. یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. ٹھیک ہے, پرندے جانور اللہ پاک کی نعمت ہیں, کہہ سکتے ہیں. جی نیکسٹ, طوطا 1 ہو گیا. اور کوئی بتائیں. جی ٹوکری. تو سے نہیں آتا, ٹے سے آتا ہے وہ تو. ٹے. جی بھائی بس ایک ہی آتا ہے. بھائی خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں نا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف. اللہ پاک کی نعمت ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے صفائی ستھرائی کی لفظ استعمال ہوتا ہے طہارت. ہاں, طہارت بھی تو سے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے, طہارت بھی. اور طفل کہتے ہیں بچے کو, طفل عربی میں. اردو میں بھی کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے طفل, بچہ. جی طاقت. طاقت بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. اسی طرح طیارہ, اس میں بیٹھ کر حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں نا طیارے میں, جہاز. جی توریت, وہ تو تا سے آتا ہے, تو سے نہیں. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے؟ 5 6 ہو گئے. 5 ہو گئے. چلیں ریپیٹ کریں. طوطا, طواف. جی 2 ہو گئے. طہارت, طواف, طیارہ, طاقت. 5. چلیں ماشاءاللہ تقریباً 5 مرتبہ 5 کا انہوں نے جواب دیا, آپ نے 6 کا جواب دیا. ٹیم اے جو ہے اس حوالے سے ان کا وزن زیادہ رہا اور یہ غالب رہے, اور ٹیم بی جو ہے انہوں نے کچھ کم بتائے ہیں. دیکھتے ہیں نیکسٹ, آگے بھی موقع اور ہیں. ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو کچھ کال شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ. جی توریت تا سے آتا ہے بیٹا, تو سے نہیں آتا, تو وہ شامل ہی نہیں کیا آپ نے. جی کال دیجئے. میں ہوں اقرا تازہ, میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں آج قرآن سے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس شخص پر احسان کر جس نے تیرے ساتھ برائی کی. ام المؤمنین حضرت عائشہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا اور ہمیشہ انہیں معاف فرمایا.
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारी गुड़िया ने बताई हैं, हदीस पाक आपको सुनाई है। अल्लाह पाक इनको और इल्मी ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए। नेक्स्ट। मेरा नाम आयशा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी कि कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं। हमारी आयशा बाजी ने जवाब दिया है कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं आगे चलकर। नेक्स्ट। मैं मोहम्मद आसिफ कराची से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। कुरान पाक की 7 मंजिलें, सवाल का जवाब दिया है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम साद है और मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है कुरान मजीद की 7 मंजिलें हैं। कुरान पाक की 7 मंजिलें बयान की हैं जी। आगे। नेक्स्ट। मेरा नाम मुनाहिद तौसीफ है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब 7 मंजिलें हैं। माशाल्लाह, इन्होंने भी हमारे सवाल का जवाब दिया है। आइए अपना एक और सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हम अपनी एक्टिविटी की तरफ आ चुके हैं और बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी है प्यारे बच्चों। ये बहुत प्यारे प्यारे से जुमले आपके सामने मौजूद है, लेकिन कुछ वर्ड उसमें मिसिंग है, यानी आपको नजर नहीं आ रहे, पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, अब ये पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि इसके पीछे क्या वर्ड है और पूरा जुमला बनेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जो आप हमें देख रहे हैं ना मदनी चैनल की स्क्रीन पर, तो आपको भी दावत है, आप भी इसमें देखें कि अगर हम इसकी जगह पर क्या लफ्ज़ रखें कि ये जुमला हमारा दुरुस्त हो जाए, इसी तरह इसकी जगह पर हम क्या लफ्ज़ रखें कि हमारा जुमला दुरुस्त हो सकता है। चारों जुमलों के अंदर आपने भी इसको जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। हम अपने बच्चों को दावत देते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या इस कोशिश करेंगे। ऐसा करते हैं कि टीम वाइज कर लेते हैं, टीम ए और टीम बी वाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन से बच्चे जो है इसमें पहला जुमला कौन से बच्चे करेंगे। पाँचों रेडी है माशाल्लाह, लगता है पाँचों को आता है जी। आप आइए जी, आप यहाँ आ जाइए, इस तरफ सामने आ जाएं। ठीक है, अब देखें हमारे पास पहला जुमला प्यारे बच्चों मौजूद है। अब हमारे सेगमेंट का नाम आपको मालूम है, जुमला मुकम्मल करें। जुमला मुकम्मल नजर आ नहीं रहा है, कुछ वर्ड छुपे हुए हैं। हमने बच्चे से मालूम करना है, अपने इस बच्चे से कि आप बताइए कि यहाँ क्या लफ्ज़ हो सकता है जिसके ज़रिए से हमारा जुमला दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या आना चाहिए बताइए, मुझे के बाद क्या आना चाहिए। अच्छा, इसमें लफ्ज़ अभी नज़र जो आ रहे हैं, मुझे और सारी के लोगों की कोशिश करनी। अब माइक ज़रा दीजिए बेटा, इनको माइक दीजिए, माइक सीधे हाथ से बेटा, सीधे हाथ से लेना है। चलें, अब आप माइक पर बताएंगे कि इस पर्ची के पीछे क्या है। पहली पर्ची के पीछे क्या है जी। मुझे अपनी और सारी एक मिनट, मुझे यहाँ क्या है अपनी। प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या बताया। अब देखते हैं पर्दा उठाकर क्या आ रहा है। अरे वाह भाई वाह, मुझे अपनी आ गया है। आप दूसरी पर्ची के पीछे इनसे पूछते हैं इनके इल्म के मुताबिक क्या होना चाहिए। सारी, इसके पीछे क्या है ये बताएं। दुनिया। चले देखते हैं क्या आ रहा है। दुनिया, अरे आपको तो ये भी मालूम है, इसके पीछे भी मालूम है क्या लिखा हुआ। अब हमारे पास जुमला बन चुका है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। इस्लाह। चलें देखते हैं। इस्लाह, वाह भाई वाह, तीन कलिमे बताने थे और तीनों उन्होंने दुरुस्त बता दिए हैं। क्या बन गया। अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इबादत करनी, कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी मकसद है और इसी मकसद के तहत दावत इस्लामी पूरी दुनिया में नेकी की दावत आम कर रही है और दीन की दावत, अल्हम्दुलिल्लाह दीन का पैगाम पूरी दुनिया में आम कर रही है। तशरीफ रखें मेरे बच्चे। चले हम टीम बी से बुलाते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि इसके पीछे, इन पर्चियों के पीछे क्या है। कौन सा बच्चा आएगा जी। पांचों बच्चे हाथ उठा रहे हैं सब।
لگتا ہے تیاری کر کے آئے ہیں. سب سے چھوٹا بچہ کون سا ہے؟ آپ آئیے جی, مائک لے کر آئیں. ان کو مائک دے بیٹا. یہاں آئیے, سامنے آ جائیے. تھوڑا پیچھے بس. اب یہ ہے آپ کے سامنے جملہ لکھا ہوا ہے, دنیا کی پہلی کشتی حضرت علیہ السلام نے تھی. یہ 2 پرچیاں ہیں, ان کے پیچھے کوئی لفظ ہے اور آپ نے ہمارے بچوں کو بتانا ہے اس کے پیچھے کیا ایسا لفظ ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا جملہ یہ مکمل ہو جائے گا. جی جی, اس پرچی کے پیچھے کیا ہے بتائیے, مائک پر بولیں. نوح بتایا. آپ دیکھتے ہیں بھائی کہ کیا انہوں نے درست بتایا ہے نہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں, یہ تو درست ہو گیا. دنیا کی پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تھی. اب یہاں کیا آئے گا؟ بنائی. چھوٹے سے بچے ہیں, لگتا ہے تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں. بنائی تھی. پورا جملہ کیا ہے بتائیں ذرا. دنیا کی پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. دنیا کی پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. کیا انہوں نے درست جواب دیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. تشریف رکھیے. ٹیم اے سے اب بلاتے ہیں. یہاں پر بھی 2 کلمے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور اب آپ نے بتانا ہے. ہر دیش پر فرض ہے کہ اللہ کے دیش سے محبت کرے. آپ آئیے جی. یہ ماشاءاللہ بہت ذہین بچے لگتے ہیں. انہوں نے نعمتیں بھی بہت ساری بتائی تھی اللہ پاک کی. جی بھائی, نام بتائیں پہلے اپنا. کیا جی؟ یار محمد بتائیے اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ ہر دیش کے پیچھے ہر انسان. سوچ لیں, لوگوں یا انسان. ہر لوگوں یا انسان. یا انسان. نہیں, یا کر کے نہیں بتائیں, کنفرم بتائیں. کنفرم کیا ہوگا؟ ٹیم سے مشورہ کر سکتے ہیں. ہر مسلمان. جی, ہر مسلمان. مزید دیکھ لیں, مشورہ کر لیں. آپ تیسرا بول رہے ہیں. پہلے آپ نے بولا انسان, پھر کہا لوگوں, پھر کہا مسلمان. کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ مسلمان. چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا آپ نے صحیح کہا نہیں کہا. ارے واہ بھائی واہ, آپ کی ٹیم نے ہیلپ کر دی آپ کی. یار محمد بھائی, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے دیش سے محبت کرے. اللہ کے دوست. دیکھ لیں, سوچ لیں, مشورہ کر لیں. کنفرم ہے؟ چلیں. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے دوستوں لکھا ہوا ہے. آپ نے تو دوست کہا تھا. چلیں, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے دوستوں سے محبت کرے. اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی. کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی. اللہ کے ولی. اور اللہ کے ولیوں کے مزارات پر بھی جا کر آپ اللہ رب العزت کے ان دوستوں سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں. اللہ پاک اپنے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ. ٹیم بی سے دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ آنا چاہ رہا ہے. اب تک جس نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو کسی بھی سیگمنٹ میں, آپ یہ پھر آ رہے ہیں. پہلے آپ نے کیا ہے. چلیں بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ اظہر بھائی, آپ کو آتا ہے جواب؟ نہیں. دیکھیں لکھا ہوا ہے صدقہ دینے سے کے دروازے ہیں. اظہر بھائی چلیں گائیڈ کریں ذرا, اظہر بھائی کی ہیلپ کریں. بھائی 5 تک گنوں گا, آپ بتا دیجئے گا جلدی جلدی. 1 2 3 آگے بھائی, آگے اظہر آگے. پہلے اس کا بتائیے گا. جی, صدقہ دینے سے جنت ہے یہاں پر, پکی بات ہے. پوچھ لیں پھر بھی, موقع دے رہا ہوں آپ کو. صدقہ دینے سے برائیوں کے, غلط ہو گیا تھا. اب یہاں کیا آئے گا؟ چلے پوچھ لیں. ایک تو صحیح ہونا چاہیے نا, ایک تو صحیح ہونا چاہیے. صدقہ دینے سے برائیوں کے دروازے. صدقہ دینے سے برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دیکھ لیں, دوبارہ سوچ لیں آپ. صدقہ دینے سے جنت کے دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟
چلیں بھائی، اظہر نے آدھا جواب درست دے کر کچھ کور کر لیا ہے. ٹھیک ہے اظہر، آپ تشریف رکھیے پیارے بچوں. اب دیکھیے یہ لائن دوبارہ میں دوہرا دوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دنیا کی پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے دوستوں سے محبت کرے. صدقہ دینے سے برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا سوال پوچھا تھا؟ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں. ہمارے بچوں نے کال کر کے بھی الحمدللہ ہمیں اس سوال کا درست جواب بتایا. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے، سیکھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. سنت، سیرت، عبادت، مدینے کی باتیں، اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا